ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست کے اندر شرف انسانیت کے بارے میں کچھ باتیں اپنے سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کریں گے۔ انسان یہ آنسا انس سے بنا ہے، ماضی اس کی آتی ہے آنسا، اس کا معنی ہے اس نے محبت کی۔ یہی انسان کا اعزاز ہے کہ اس کے خمیر کے اندر اور اس کے ضمیر کے اندر اور اس کی بنیاد کے اندر محبوب کی محبت کا جوہر اور گوہر رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا معنی ہے سب کچھ بھلا دینا، اور یہی انسان کا اعزاز ہے کہ ما سوا محبوب کے یہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، اور وہی اس کی معراج ہوتی ہے۔ دل میں تو، ذہن میں تو، ذکر تیرا، فکر تیری، جز تیرے اور خیالات میں کون آتا ہے۔ مٹ گیا نقش انا عکس تجلی سے نصیر، اب نظر آئی نئے ذات میں کون آتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا مرتبہ بلند ہے تو پھر یہ مٹی سے کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام مٹی سے نہیں بنایا گیا، اگر بنایا گیا ہے تو میدان عرفات کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور یہ اس کا اعزاز ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اس کو مٹی سے اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو مٹی کی صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ مٹی کی پہلی صفت ہے چھپانا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اسے مٹی کے اندر چھپایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپانا، کسی کے عیب چھپانے والی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور یہ بھی مٹی کی صفت ہے۔ دوسری صفت مٹی کی ہے قبولیت۔ قبولیت یہ مٹی کے اندر صفت پائی جاتی ہے، کسی کو جذب کر لینا۔ پانی آپ مٹی پر انڈیلیں تو پانی کو مٹی جذب کر لے گی، قبول کر لے گی، اور یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بھی مٹی میں ہے۔ تیسری صفت مٹی کی ہے نشو و نما دینا۔ کوئی چیز آپ مٹی کے اندر جب کاشت کرتے ہیں تو مٹی اسے نشو و نما دیتی ہے۔ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کو خیر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان کے پاس جو خیر کی بات آئے انسان اسے نشو و نما دے، آگے پھیلا دے، اور یہ صفت بھی اللہ کو پسند ہے۔ چوتھی صفت ہے مٹی کی عاجزی۔ یہ ہر کسی کے پاؤں کے نیچے پڑی ہوتی ہے، اور عاجزی اور انکساری والی صفت بھی اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہے۔ تو انسان کو مٹی سے اسی لیے بنایا گیا کہ مٹی کی صفات اعلیٰ ہے، جذب کرنے کی صفت، قبول کرنے کی صفت، چھپانے کی صفت، نشو و نما دینے کی صفت، عاجزی اور انکساری کی صفت۔ تواضع ز گردن فرازان کوست، گدا گر تواضع کند ہوئے اوست۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو آگ سے کیوں نہیں بنایا گیا، مٹی سے کیوں بنایا گیا ہے؟ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، اس لیے کہ کل شین یرجع الی اصلہ، اگر آگ سے بنایا جاتا تو ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ مرنے کے بعد شیطان آگ کی طرف لوٹے گا کیونکہ اس کی اصل آگ ہے، اور انسان مرنے کے بعد مٹی کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل مٹی ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ انسان کو اس لیے آگ سے نہیں بنایا گیا کیونکہ آگ کی جو صفت ہے وہ
بہت بری صفت ہے، اور مٹی کی صفات آپ نے سماعت کر لی، اچھی صفات ہے۔ کون سی آگ کی بری صفت؟ کہ جب خدا نخواستہ آگ گھر میں لگ جائے تو آگ ہر اس شے کو جلا دیتی ہے، جو اچھی ہو اس کو بھی جلا دیتی ہے اور جو بری ہو اس کو بھی جلا دیتی ہے، اور یہ صفت اچھی نہیں ہے، بری صفت ہے کہ کسی اچھائی اور کیا جی غلط اور صحیح کا خیال نہ رکھنا، غلط اور صحیح دونوں کو برابر اور ایک پیمانے کے اندر رکھ دینا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ صفت آگ کی ہے، اور اس لیے انسان کو آگ سے نہیں بنایا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا مرتبہ بلند ہے، شرف انسانیت اگر ہے، تو پھر جب یہ مٹی کے خمیر سے، صلب پدر سے، شکم مادر سے، گود مادر سے جب یہ جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو مرنے کے بعد گھر میں سجا کر نہیں رکھتے، بلکہ مرنے کے بعد اسے مٹی میں چھپا دیتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا مرتبہ بہت بلند ہے تو پھر اسے گھروں میں رکھ دیتے، لوگ شیشے میں سجا کر رکھ دیتے۔ اگر اسے گھر کے اندر رکھ دیا جاتا تو ہر انسان برابر نہیں ہوتا، یہ پھول جاتا، پھٹ جاتا، اس کی لاش متعفن ہو جاتی، بو پیدا ہو جاتی، کوئی آدمی اس کمرے کے اندر جانے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہاں میرے رشتہ دار کی لاش پڑی ہے، یہاں میرے والد کی لاش پڑی ہے اور اس سے بو آ رہی ہے۔ نہ خود جاتا اور نہ ہی مہمان کو اس کمرے کے اندر لے کر جاتا، تو لوگ اس کمرے سے نفرت کرتے اور اس میں جانا چھوڑ دیتے جس جگہ پر انسان کی لاش کو رکھا جاتا۔ اور اب انسان کی لاش کو، انسان کے جسد خاکی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں قبر پر جانے سے لوگ نفرت نہیں کرتے، بلکہ صحیح العقیدہ لوگ وہاں محبتوں کی خیرات لے کر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کر کے آتے ہیں۔ اس لیے گھروں کے اندر انسان کو سجا کر نہیں رکھا تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ لوگ اس سے محبت کریں۔ چوتھا اور آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ اس کو شکم مادر کے اندر خون کی خوراک ملی، وہ ناف کے ذریعے اللہ نے دی، لیکن زبان اور منہ کے ذریعے خوراک کا جو راستہ ہے اس کے ذریعے نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا اس لیے کہ یہ پیدا ہوگا اور پھر بڑا ہوگا، اور اگر یہ مومن اور مسلمان ہوگا تو پھر اس زبان سے یہ اس پاک ذات کا نام لے گا، اس لیے خوراک جو خون والی ہے وہ حرام ہے، جبکہ زبان بھی اس کی پاک ہے، اور جس ہستی کا یہ نام لے رہا ہے وہ ہستی بھی پاک ہے۔ اس لیے خون کا راستہ ناف کی طرف سے رکھا گیا، خون کی خوراک کا راستہ منہ کی طرف نہیں رکھا گیا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔